بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی سیدنا و مولانا رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والاه اما بعد۔ ملازمت کے اوقات کے دوران مزید آمدنی کے لیے کوئی دوسرا کام کرنے کا کیا حکم ہے؟ تو جاننا چاہیے کہ یہ معاملہ اگریمنٹ پر منحصر ہے۔ اگر جو اگریمنٹ آپ سائن کیے ہیں اس میں اس چیز سے ممانعت ہے تو آپ یہ کام نہیں کر سکتے ہیں، اگر اس میں اجازت ہے تو یہ کام آپ کر سکتے ہیں، کیونکہ ترمذی اور ابو داود کی حدیث میں آتا ہے المسلمون علی شروطہم، مسلمان اپنی شرطوں پر قائم رہتے ہیں۔ اور اس طرح تنخواہ پر کام کرنے والے کو فقہا کی اصطلاح میں اجیر خاص یا اجیر واحد کہتے ہیں، اور اس کے متعلق عمدۃ الرعایہ علی شرح الوقایہ اور اس کا تکملہ زبدۃ النہایہ لعمدۃ الرعایہ جلد 6 صفحہ نمبر 592 592 میں آتا ہے وَيُسَمَّى ذَلِكَ الْأَجِيرُ الْخَاصُّ أَجِيرَ واحد لأنه يختص به الواحد وهو المستأجر وليس له أن يعمل لغيره، اور وہ اجیر خاص اجیر واحد بھی کہلاتا ہے لأنه يختص به الواحد، کیونکہ وہ ایک کے ساتھ خاص ہو جاتا ہے، اور وہ آدمی ہے جو اس کو تنخواہ پر رکھا ہے، اور اس نوکر کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ کسی اور کے لیے کام کرے۔ تو اس عبارت سے یہ ثابت ہو جاتا ہے کہ جس کے لیے آپ کام کر رہے ہیں، جس سے آپ تنخواہ لے رہے ہیں، جتنے کام کی مدت کا آپ جو ہے اس کے ساتھ اگریمنٹ کیے ہیں، اتنی مدت میں آپ کسی اور کے لیے کام نہیں کر سکتے ہیں۔ البتہ اس کی طرف سے اگر اجازت مل رہی ہے، لکھے ہوئے طور پر، تحریری طور پر یا زبانی طور پر، یا آپ کو اندازہ ہوتا ہے کہ یہ آدمی مجھے اجازت دے رہا ہے، ایک اندازہ لگ جاتا ہے کہ اس کو میرے دوسری جگہ کام کرنے سے کوئی ممانعت نہیں ہے، پھر وہ آپ کو دیکھ بھی رہا ہے کہ آپ دوسرا کام کر رہے ہیں لیکن وہ آپ کو منع نہیں کر رہا ہے، تو یہ اس کی اجازت سے ہی کام کرنا شمار ہوگا، اس لیے یہ جائز ہوگا، اور اگر اسے اعتراض رہے گا تو یہ جائز نہیں رہے گا۔ واللہ ورسولہ اعلم واحکم۔